دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عظیم فوج کی بات کریں گے جو 1365 میں خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد اول کے دور میں تشکیل دی گئی تھی، اور اس فوج کا نام ینیچیری ہے۔ ینیچیری ترکی ہی نہیں بلکہ دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی۔ ابتدا میں ینیچیری ماہر تیر اندازوں کا دستہ تھا، لیکن 1440 کی دہائی میں بارود کی دستیابی پر اس فوج نے بندوقیں سنبھال لی۔ ینیچیری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تھی جس نے بارود کا استعمال کیا۔ اس فوج نے 15ویں صدی میں بندوقوں کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ینیچیری سے پہلے عثمانی فوج وقتی ضرورت کے تحت مختلف ترک قبائل سے اکٹھے کیے گئے افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی، جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ قبائلی عصبیت کی وجہ سے غازیوں کی وفاداری سلطان سے زیادہ اپنے قبیلے کے سردار سے ہوا کرتی تھی، لہٰذا جو ہی ترکی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی تو ایک ایسی باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس ہوئی جو صرف سلطان کے وفادار ہو۔ ینیچیری نامی فوج کی بنیاد تب پڑی جب جنگ میں پکڑے جانے والے غیر مسلم قیدیوں کے ایک گروہ کو اسلام قبول کروانے کے بعد ذاتی محافظوں کے طور پر سلطان کی خدمت میں دے دیا گیا۔ شروع میں سلطان کبھی کبھار مالی غنیمت سے اپنا 5واں حصہ مال کے بجائے غلاموں کی صورت میں وصول کر لیا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام کے فتوے کے بعد عیسائی آبادی سے ان کے کمسن بچے بھی خراج کے طور پر بھی لیے جانے لگے، جو سلطان کے ذاتی غلام سمجھے جاتے تھے۔ مزید غلاموں کی خاطر باقاعدہ مہمیں بھیجی جاتی تھی، جس میں بلقان اور اناطولیہ کی عیسائی کسانوں اور بغیر ماں باپ کے بچوں کو لایا جاتا تھا۔ ان بچوں کو ترک خاندانوں کے حوالے کیا جاتا تھا، جہاں ختنہ کرنے کے بعد انہیں اسلامی تعلیمات، ترکی زبان اور ترک معاشرت سے روشناس کروایا جاتا۔ چونکہ ان بچوں کا اپنے خاندان سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہ ہوتا تھا، اسی لیے یہ آسانی سے اسلامی رنگ میں رنگے جاتے۔ بعد کے سالوں میں ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں مکتب اندرون میں بھیجا جانے لگا۔ وہاں سے فارغ التحصیل نوجوان کو ان کی قابلیت کے لحاظ سے مراتب ملتے تھے۔ ان میں زیادہ ذہین بچے تعلیم کے بعد ریاستی انتظامیہ میں افسران کے طور پر بھرتی کر لیے جاتے تھے۔ بقایا بچے فوجی تربیت کے بعد ینیچیری دستوں کا حصہ بنتے تھے، جو 15ویں صدی اور 16ویں صدی کے یورپ میں سب سے بہتر اور مؤثر فوجی دستے کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ چونکہ فوج اور شہری انتظامیہ کا انتخاب غیر ترکوں سے کیا جاتا تھا، اس وجہ سے سلطان کا سلطنت پر بہت زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ ینیچیری کو سکھایا جاتا تھا کہ ان کی چھاونی ان کا گھر، ان کی ینیچیری ساتھی ان کا خاندان اور سلطان ان کا باپ ہے۔ سلطان سے ینیچیری کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ ان دستوں کی کماندار کو چوبارجی یعنی شوربہ بنانے والا کہا جاتا تھا۔ سلطان کے سامنے اپنی عاجزی اور وفاداری کا علامتی اظہار کرنے کے لیے چورباجی شوربے کے لیے استعمال ہونے والے کفگیر کو یونیفارم کے حصے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ سلطان کے علاوہ ینیچیری کا تعلق بختاشیہ سلسلہ طریقت کے آغاز سے ہوا کرتا تھا۔ اس سلسلے کی بنیاد بالیم سلطان نے حاجی بختاش ولی خراسانی کے نام پر رکھی تھی۔ بختاشیہ سلسلہ کا آغا ینیچیری دستوں میں کرنل کا عہدہ رکھتا تھا۔ سلسلہ بختاشیہ کے درویش امن کے دنوں میں ینیچیری فوجوں کی چھاونی میں اور جنگ میں محاذ پر ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ینیچیری کے علاوہ 1379 میں ہی سلطان نے عثمانی فوج بھرتی کا ایک نیا نظام متعارف کروایا، جس کے مطابق ضرورت پڑنے پر ہر گاؤں کو سلطان کے حکم پر بھرتی دفتر پر مسلح نوجوان پیش کرنا ہوتے تھے۔ اس باقاعدہ پیادہ فوج کو عرب کہا جاتا تھا۔ ان کو عام ذمہ داری دی جاتی تھی، جیسے کہ سڑکوں اور پل کی تعمیر، جنگوں کے دوران سامان رسد کی فراہمی، خیموں کی تنصیب، کھانے وغیرہ کی تیاری، اور فوجیوں کو طبی امداد کی فراہمی کے علاوہ محاذ جنگ پر سڑکیں اور پل بنانا ہوا کرتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار کسی اچانک حملے کی صورت میں مرنے کے لیے انہیں محاذ پر بھی بھیجا جاتا تھا کہ جب تک باقاعدہ فوج نہیں پہنچ پاتی تو یہ دشمن کے پیش قدمی کو سست کرنے کے لیے کوشش کرے۔ عربوں کی باشی بزوق دستے بےگھر اور مجرموں پر مشتمل ہوا کرتے تھے، جو غیر منظم اور وحشی ہونے کی وجہ سے دو بدو جنگ میں انتہائی مؤثر خیال کیے جاتے تھے۔ ینیچیری کو فوجی تربیت کے دوران بہت سخت مشقت و محنت سے
گزارا جاتا تھا، جس سے وہ جنگجوؤں کی ایسی فوج بن گئی کہ ان وقتوں میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ینیچری کا واحد ذمہ داری صرف جنگ کرنا ہوتی تھی۔ ان کی وفاداری کو سلطان تک محدود رکھنے کے لیے انہیں ریاست کی باقی شہریوں سے الگ تلگ رکھا جاتا تھا، جس کے لیے خصوصی قوانین وضع کیے گئے تھے۔ اپنی ملازمت کے دوران ینیچری کو شادی کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف مونچھی رکھتے تھے، انہیں دیگر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھی۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت سلطان خود ینیچری کے لباس میں چاونی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا تھا۔ ینیچری ایک مخصوص وردی پہنتے تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جاتی تھی۔ نظم و ضبط، بہادری، دلیری اور سلطان کی خاطر جان کی بازی لگا دینا ینیچری کا طرح امتیاز تھا۔ جنگ میں ینیچری دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کرتا تھا۔ دوستو، ترکوں کی فتوحات میں ینیچری کا بہت زیادہ حصہ ہے، جن میں 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ، 1514 میں جنگ چالدران میں صفی ایرانیوں کو شکست دے کر اناطولیہ کے مشرقی حصے پر قبضہ، اور 1516 میں مرج دابوک نامی لڑائی جس میں عثمانیوں نے مملوکوں سے حلب و دمشق وغیرہ چھین لیے جیسی جنگی یہ ساری شامل ہے۔ جنگ میں ینیچری کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کہیں بھی دشمن کے قلعے یا صف بندی میں تھوڑی سی بھی درار پڑی ہے تو ینیچری ایک دم سے آگے پہنچ کر حلب بول دے۔ جنگوں میں ینیچری جنگ کے آخری لمحوں میں وارد ہوتے تھے اور اپنی بے پناہ مہارت اور بہادری سے جنگ کا پھانسا پلٹ دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یورپی بادشاہ ینیچری کو ترکوں کا خفیہ ہتھیار کہتے تھے۔ ان کی بہادری کا سب سے بڑا واقعہ جنگ مہاج بتایا جاتا ہے، جہاں ینیچری نے ہنگری کی سوار فوج کو صرف رائفلوں کی بچھاڑ سے زیر کر لیا تھا۔ اپنی انہی کارناموں کی وجہ سے ینیچری یورپ کے لیے دہشت کی ایک علامت بن گئے تھے۔ ینیچری کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 18ویں صدی کے وسط میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ سلطان سے بے پناہ وفاداری اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت اور نظم و ضبط اور بہادری کی وجہ سے ینیچری سلطان کی فوج میں ایک اہم مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے سلاطین نے انہیں بہت زیادہ مراعات سے نوازا۔ ینیچری کے کمانڈر جسے آغا کہا جاتا تھا وہ شاہی دیوان کا مرتبہ رکھتا تھا اور عہدے کے لحاظ سے صدر اعظم سے نیچے ہوتا تھا، لیکن باقی تمام فوجی کمانڈروں سے اس کا رتبہ بلند ہوتا تھا۔ ینیچری عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اسی لیے انہوں نے کئی مرتبہ بغاوتیں بھی کی، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1449 میں کی گئی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے۔ 1451 میں وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ینیچری کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ 1566 میں سلطان سلیم دوم نے ینیچری کو شادیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ 17ویں صدی میں سلطان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پہلے جیسا نظم و ضبط، کڑی تربیت اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ سلطان 300 سالہ پرانی روایت کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہوا، جس کے نتیجے میں ینیچری کے بچوں کو بھی ینیچری میں ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ داڑھی نہ رکھنے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ 1683 میں ینیچری کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد ینیچری کی عزت و وقار میں مزید اضافہ ہوا، جس سے مسلم ترک خاندانوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کا بیٹا بھی ینیچری میں بھرتی ہو۔ یوں ترک اشرافیہ نے بھی اپنے بچے ینیچری میں بھرتی کروانا شروع کر دیے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے آخر چوتھائی میں عیسائی آبادی سے ینیچری کی بھرتی ختم کر دی گئی۔ تو بہت سے مبصرین کے نزدیک جب مسلمانوں اور ینیچری کے بیٹوں کو اس میں بھرتی ہونے کی اجازت دی گئی تو غلامی والا نظم و ضبط اور کٹن تربیت کا معیار کم ہونے سے ان کا حربی معیار بھی شدید طور پر متاثر ہوا۔ ینیچری نے درباری سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں معاشی اور سماجی بدحالی کے دور میں ینیچری نے بہت زیادہ مراعات حاصل کر لی۔ ینیچری کے افسران نے اس ٹیکس سے بھی استثناء حاصل کر لیا جو مسلمان آبادی کو دینا پڑتے تھے، لیکن جہاں ینیچری کے افسران بہت امیر ہوتے گئے وہیں نچلے درجے کے فوجیوں کو بعض اوقات تنخواہ تک نہ ملتی تھی
اور یوں ینیچری کی نچلی سطح کے لوگوں نے تجارت کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ینیچری کے تعلقات شہری آبادی سے قائم ہوئی اور ان کی سلطان سے وفاداری میں پہلی جیسی گرمجوشی نہ رہی۔ ینیچری جو کبھی سلطنت عثمانیہ کے محافظ تھی، 18ویں صدی تک اپنا نظم و ضبط کھو کر اور شہری زندگی کے عادی ہو کر اپنی افادیت کھو بیٹھی۔ وہ تاجر اور جاگیردار بننے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے اور ان کی کارروائیوں کا محور محاذ جنگ کے بجائے ملک کے اندر اقتدار کی جنگ بن گئی۔ مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ینیچری افسران نے اتنا رسوخ حاصل کر لیا کہ وہ کسی بھی درباری یا صدر اعظم کو برخاست کروا سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے سلطان کو بدلنے کی بھی قوت حاصل کر لی۔ ینیچری کے بادشاہگر بننے کی وجہ ان کی وہ سیاسی طاقت تھی جو انہوں نے علماء، مفتیوں اور قاضیوں سے قریبی تعلق کی وجہ سے حاصل کر لی تھی، جس سے وہ سلطان کے لیے بھی خطرہ بن گئے۔ ینیچری میں بڑھتا کرپشن عثمانی سلطنت کی عسکری قوت کو کم کرنے اور بیرونی حملوں کا باعث بنا۔ جنگ حطین میں پولینڈ سے شکست کا ذمہ دار ینیچری کو ٹھہرایا گیا اور جب سلطان عثمان دوم نے اصلاحات کرنا چاہی تو ینیچری نے اسے قتل کر دیا۔ 1683 میں ویانا کے دوسرے محاصرے میں ناکامی کے بعد بھی ینیچری نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے ہر اقدامات کی مخالفت کی۔ جنگ زنتا میں ترکوں کو شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ترکوں کو 16 جنوری 1699 میں کارلویتس کا صلح نامہ قبول کرنا پڑا۔ یوں وسطی یورپ کا کثیر حصہ ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کا الزام بھی ینیچری کو دیا گیا۔ ترکی کی سمیٹتی سلطنت اور عسکری کمزوری سے نپٹنے کے لیے سلطان سلیم سوم نے نظام جدت کے تحت جدید یورپی اسلحے اور جنگی طریقوں کے مطابق نئی فوج تشکیل دینا چاہی، لیکن ینیچری اپنی معاشی اور عسکری قوت کی وجہ سے تمام نئی اصلاحات کی مخالفت کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب انہیں یورپی طرز کی فوجی وردی پہننے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے حکم کے ماننے کے بجائے بغاوت کر دی۔ ینیچری نے شیخ الاسلام عطا اللہ افندی سے فتویٰ دلوایا، جس کے مطابق یورپی طرز پر فوجوں کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا گیا۔ جدید فوجی وردیوں کو عیسائیت سے مشابہ اور سنگین تک کے استعمال کی اس لیے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے اس اسلحہ کا استعمال کرنا گناہ تھا۔ سلیم پر الزام لگایا گیا کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ عطا اللہ افندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں، چنانچہ 1807 میں سلیم کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ ینیچری نے سلیم کے بعد اس کے بھائی مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھایا، لیکن سلیم کے ساتھیوں نے شدید جدوجہد کے بعد مصطفیٰ کو ہٹا کر سلیم کے بھتیجے محمود دوم کو 1808 میں تخت نشین کروایا۔ سلطان محمود ثانی اپنی چاچا کی طرح ترک افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا تھا، جبکہ ینیچری جدیدیت کی ہر اقدام کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ سلطان خاموشی سے تبدیلی کی قوتوں کو ساتھ میں لاتا رہا اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ ینیچری سے نپٹ سکتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ینیچری مشتعل ہو کر بغاوت کرے۔ اس کے لیے سلطان مراد نے اپنے متعلق ایک فتویٰ مشہور کروایا کہ اس نے اپنے چچا کی طرح یورپی انداز میں فوج تشکیل دی ہے، جس کی وردی یورپی طرز کی تھی اور اس کے مطابق فوجی پگڑی کی بجائے ترکی ٹوپی پہننا تھی۔ ینیچری تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے استنبول میں بغاوت کر دی، لیکن اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف تھی۔ سلطان کے گھڑ سوار دستے خفیہ طور پر ان کی چھاونیوں میں جا پہنچے اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی گئی، جس کے نتیجے میں 6000 ینیچری مارے گئے، کچھ جلا وطن ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے، جن کی جائیداد پر سلطان نے قبضہ کر لیا۔ اگلے 2 سال کے اندر ملک بھر سے ینیچری افواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلطان نے بختاشی سلسلہ پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ینیچری کے اس خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔